بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن الحمدللہ بڑی اچھی خبر آئی پاکستان کے لیے کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں سے پاکستان آدھو نکلا نہیں لیکن کوالیفائی کر گیا۔ اس کے لیے جو فیٹف کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جتنی بھی شرائط تھیں وہ تمام شرائط پاکستان نے پوری کر لیں، اور سکسیسفل رہا کل کا جو دن تھا، اور جو 4 سال کی جو ایفرٹ تھی وہ بڑی سکسیسفل رہی، اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے اوپر میں بریفلی ویسے بات کروں گا، لیکن جو اصل میں آپ سے ابھی بات کروں گا وہ یہ کہ جی اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سے لوگ کریڈٹس بھی لینا چاہ رہے ہیں، بہت سی اپریسیشن بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ چیز جو مجھے ایک نظر آئی وہ یہ کہ عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر جو ہیں، جن کے دور میں ڈیفینیٹلی زیادہ تر کام انہی کے دور میں ہوا، یہ جو امپرومنٹس ہوئیں یا جتنے بھی جو آبجیکٹیوز تھے فیٹف سے ریلیٹڈ جو اقدامات لیے جانے تھے وہ ان کی حکومت میں لیے گئے، تو اس میں ان کا جب میں نے کچھ بیان ٹویٹس دیکھے اور اس ٹویٹس میں نے دیکھا کہ وہ کن کن کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی ڈیفینیٹلی، لیکن ایک بات عجیب لگی کہ اس میں انہوں نے بالکل بھی اکنالج نہیں کیا جو فوج کا رول تھا فیٹف کے، جو یہی جو کنڈیشنز پوری کرنے میں جو تگدو فوج نے کی، جس قسم کی ایفرٹ فوج نے کی یا جی ایچ کیو میں کی گئی، وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا آگے ڈیٹیل چل کے کہ کیا کچھ ہوا۔ تو اس میں یہ مجھے عجیب لگا کہ عمران خان صاحب نے ٹوٹلی اگنور کیا۔ سو ان کا وہ جو ایک نیوٹرلز کے ساتھ مطلب ہے کہ پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے ایک کولڈ وار چل رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو وہ کولڈ وار مطلب ہے کہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور اس مسئلے کے اوپر بھی انہوں نے مطلب ہے کہ حالانکہ ان کو بینگ ظاہر ہے ہی از اے فارمر پرائم منسٹر، اور وہ جو اپنے دور حکومت کے دوران ان کے ایک ایسی چیز جو کہ پاکستان کے لیے ایک کامیابی کی بات ہے، اور جب اس کی کریڈٹ کی بات کریں تو کریڈٹ جہاں جہاں جس چیز کو ملنا چاہیے تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے فوج کو ٹوٹلی اگنور کیا۔ اور فوج نے کیا کچھ کہا مطلب ہے کہ ان کا کس قسم کی کنٹریبیوشن تھی، وہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ کو آخر میں ویڈیو بھی سناؤں گا کہ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت نے ریکویسٹ کی، ان کو فوج کو ریکویسٹ کی گئی تھی، فوج کو ریکویسٹ کی گئی، پھر وہاں پہ ایم او برانچ کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا، اسپیشل سیل جو بنایا گیا اس میں وہاں پہ ٹوٹل اس اسپیشل سیل نے پوری گورنمنٹ کے ساتھ منسٹریز ڈویژنز جو گورنمنٹ کی ایجنسیز سے کوارڈینیشن کی ہر ایک نقطے کے اوپر، تاکہ اس نقطے کے اوپر جتنی بھی ہے پروگرس کس طرح سے جاری ہے، پھر ایک ایکشن پلان بنے، سارا کچھ۔ لیکن وہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو سناؤں گا، وہ سارا خود ایکسپلین ہو جائے گا وہ کیا کچھ کیا۔ لیکن اینی ہاؤ ایک چھوٹی سی بات پہلے یہ کہ جی بہت سے لوگوں کو امید یہ تھی کہ کل ہی ظاہر ہے، اور مجھے بھی یہ امید تھی کہ جی گرے لسٹ سے پاکستان انشاءاللہ خارج ہو جائے گا نام کا، لیکن وہ ان کا کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوتا ہے کوئی کہ جب کوئی ملک جب گرے لسٹ میں ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام شرائط پوری کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک پروسیجر میں ڈالا جاتا ہے، اور جس پروسیجر کے بعد پھر فارملی وہ ایک گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے، اور یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اب یہ اور فارمیلٹی یہ ہے کہ ان کی ایک ٹیکنیکل ٹیم آئے گی پاکستان، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ نومبر میں آئے گی، اور نومبر میں جب پاکستان آئے گی، نہیں سوری ناٹ نومبر، سپٹمبر میں آئے گی، اور سپٹمبر میں آ کے تو جو پاکستان نے جو کچھ کیا تو اس کو ظاہر ہے اس کی وہ توثیق کریں گے، یہاں آ کے دیکھیں گے، تو اس کے بعد وہ اکتوبر میں 22 اکتوبر کو پاسبلی فیٹر کی دوبارہ میٹنگ ہوگی وہاں پہ شاید پیرس میں، تو اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو فارملی اس لسٹ سے یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے نکال دیا جائے گا۔ اور وہ ایک کل کا دن بھی ویسے انڈیا کے لیے بڑا جھٹکا تھا، انڈیا کے لیے ماضی میں بھی بڑا جھٹکا رہا، بیکاز انڈیا کی تو بڑی کوششیں تھیں کہ پاکستان کو تو بلیک لسٹ پہ جانا چاہیے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس لحاظ سے یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہوئی کہ جی ہم کم از کم ایک سٹیپ نہیں بلکہ ہم صرف اب ایک سٹیپ دور ہیں اس اچیومنٹ سے، جو کہ اچیومنٹ یہ ہوگی کہ ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، اور ہمارے اوپر جو اس قسم کا جو داغ ہے گرے لسٹ والا یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے کیا کہا، عمران خان صاحب نے انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں مطلب ہے کہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فروری 2018 میں گرے فہرست لسٹ کے لیے نامزد کیا گیا، اور ہمیں کسی بھی ملک کو دیے جانے والی ایکشن پلان میں سے مشکل ترین کو مکمل کرنا تھا۔
یہ بات صحیح ہے. جب میری حکومت آئی تو بلیک لسٹ میں شمولیت کے سنگین خطرات منڈلا رہے تھے. فیٹف کی سفارشات پر عمل درآمد کی ہماری تاریخ بھی سازگار نہ تھی. یہ بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں، بیکاز اس سے پہلے 2-3 دفعہ ہم گرے لسٹ پہ گئے، ہم نے کلیئر کیا اپنے آپ کو، پھر ہم گرے لسٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں، جو کہ آن آر پارٹ ایز اے نیشن، یعنی ایک ملک کے لحاظ سے یہ جو بڑا افسوسناک بات ہے، بیکاز ایک سیریسنس ہونی چاہیے. پتہ نہیں ہم کس قسم کا ملک ہیں کہ ہم بار بار عجیب و غریب قسم کی یہ جو مسائل ہمارے آ جاتے ہیں. اچھا، پھر آگے چل کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فیٹف نے بارہا میری حکومت کے کام اور سیاسی عزم کو سراہا. انہوں نے اب دیکھیں وہ اب کریڈٹ کی بات آ رہی ہے یہاں پہ. ہم نے بلیک لسٹ ہی سے ملک کو نہیں بچایا، بلکہ 34 میں سے 32 نکات پر کام مکمل کیا. بالکل کریڈٹ لینا چاہیے ان کو، یہ بات بالکل ان کی گورنمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا. لیکن کہاں پہ مجھے تھوڑا سا ان کے بیان سے تھوڑا سا اختلاف ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ہم نے بقیہ 2 نکات میں اپریل میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی، جس کی بنیاد پر اب فیٹف نے پاکستان کا ایکشن پلان مکمل قرار دیا. پھر وہ آخر میں لکھتے ہیں، آخر میں خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ایکشن پلان پر تکمیل شدہ کام کی تصدیق کے لیے فیٹف ٹیم کا ضابطے کا دورہ بھی کامیابی سے مکمل ہوگا. وہی والا سپٹمبر میں جو ان کی ٹیکنیکل ٹیم آئے گی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب وہ آگے لکھتے ہیں کہ حماد اظہر، ان کی رابطہ کمیٹی کے اراکین اور یہ فریضہ سر انجام دینے والے افسران نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. سارے ملک کو آپ پر فخر ہے. یعنی انہوں نے وہی بات کہ حماد اظہر اور ان کی رابطہ کمیٹی کو پرائمریلی، اور پھر ویسے افسران کا نام لے لیا. ظاہر افسران تو آپ کو پتہ ہے پوری گورنمنٹ کے افسران اس میں شامل تھے، ہر جس مختلف قسم کا FIA کا بھی رول تھا، فائنانس منسٹری کا بھی رول تھا، EAD کا بھی رول تھا، ہر قسم کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ تو کتنی. لیکن وہ جو بات جو DG ISPR نے کہی اور جو میں ابھی آپ کو ان کی ویڈیو سناؤں گا، تو انہوں نے، میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں حکومت کے ہی مطلب ریکویسٹ کے اوپر پرائم منسٹر اس وقت عمران خان تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت کام کیے تھے. مطلب کہ فوج نے ان کے لیے، ISI نے ان کے لیے بڑے کام کیے تھے، اور آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیے تھے. لیکن نہیں آؤ، اس وقت ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی 2019 میں کہ جی فیٹف سے متعلق تو، جس کے اوپر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اسپیشل سیل وہاں پہ بنایا. GHQ کے اندر اس اسپیشل سیل کا کام تھا کہ کوارڈینیشن کرنا فیٹف کے معاملات میں تمام ڈفرینٹ منسٹریز ڈویژنس کا. پھر ایکشن پلان تیار کیا، اور یعنی کہ وہاں پہ بڑا فوکس قسم کا سب سے زیادہ جو جنرلی جو ایک معلومات ہیں کہ جو سب سے زیادہ کام ہوا وہ بیسیکلی MO برانچ نے کیا کام، وہ کوارڈینیشن، یہ وہ سب کچھ. اور ہر ایک کو آپ کو پش کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو یہاں تو کام ہی کچھ نہیں ہوتا. اور نہ صرف یہ، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ نے اگست میں، میرا ہے 2021 کی بات ہے، یا اس سے، یا اگست 2021 کی بات ہے، یا اس سے پہلے کی بات ہے، فیٹف سے متعلق قوانین جب پاس ہوئے تو اس وقت حکومت، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے وہ تو ملاتے ہی نہیں تھے، وہ ان سے ملتے بھی نہیں تھے. ان کا وہ بلکہ چور ڈاکو والی گردان ہی چلتی رہتی تھی. لیکن اس دوران میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس وقت کی اپوزیشن جو آج کل گورنمنٹ میں ہے، مسلم لیگ بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، JUI بھی ہے، اینڈ سو مینی ادر پارٹیز، یہ سارے کے سارے جو آج حکومت میں، جو اس وقت اپوزیشن میں ہوتے تھے، اس وقت ان کو اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ پارلیمنٹ سے یہ فیٹف کے لا پاس ہو جائیں، بیکاز یہ پاکستان کا مسئلہ تھا، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ قوانین کو پاس کروائیں، بیکاز پاکستان کے لیے ضروری ہیں. اور ایون بلکہ یہ ہے کہ اس وقت تو اس قسم کی بات بھی تھی کہ ٹیلی فون کالز بھی کی جاتی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کالز بھی کچھ مطلب MNAs کو کی جاتی تھی کہ آپ پلیز انشور کریں کہ آپ جائیں اور لیجسلیشن میں پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ بات یہ والی تھی. اب آپ ذرا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنا. عمران خان صاحب کی میں نے بات آپ کو سنا دیا، اب دیکھ لیں کہ DG ISPR کیا کہتے ہیں، ان کی اپنی زبانی سن لیں، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.